صلی اللہ علی خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی خیر الخلق وأحلاها. منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، طالبان علوم نبویہ و جملہ خوش عقیدہ مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. وصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر رسم سلسلہ سیاست کا فسو، بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے. دل تو اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے، مگر دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور جس کو بھی جو بھی ملا ہے اسی در پاک سے ملا ہے، نہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے. اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے. مجھ کو تو مقدر بھی یا رسول اللہ تیرے در سے ملا ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، خاک ہو جائیں پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. حضرات مکرم، آج حضور شہباز دکن کی روح پاک اپنی روحانی قیامگاہ پر بہت مسرور ہوگی. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج کا جو یہ جلسہ تحفظ ناموں سے رسالت کے نام سے منعقد ہوا ہے، یہ حضور شہباز دکن کی روح کے قرار کے لیے من جانب اللہ اس کا انتظام ہوا ہے؟ اگر آج ظاہری حیات کے ساتھ وہ دنیا میں ہوتے تو ان گستاخیوں کو سن کر کے ان کے دل پر کیا گزرتی. تو آج ان کی قبر کے اندر جو ان کی بے قراریاں تھی، ان کی روح کی آواز بن کر کے یہ آج کا اجلاس وجود میں آیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ وہ آج اپنی قبر میں بڑے مسرور ہوں گے، ان طلباء سے بھی، ان اساتذہ سے بھی، ان عوام سے بھی، اور اپنے تمام دیگر ذمہ دار بالخصوص جانشین حضور شہباز دکن
حضرت علامہ مولانا اویس رضا صاحب قبلہ سے۔ حضرات مکرم، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے یہ عنوان بڑا سلگتا ہوا عنوان ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے ماحول نعروں اور سبحان اللہ کی گونج کے اندر گرم ہے، اور عموماً جب میں تقریر کرتا ہوں تو سناٹا چھا جاتا ہے اور بہت کم جو ہے وہ کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور اب تو شاید مجمع جاگ رہا ہے نا، ہاں مجھے نہیں معلوم، عام طور پر اس وقت تو میں تقریر کر کے جا کے سو جایا کرتا ہوں، یہ پہلا شاید ایسا موقع ہوگا یا دوسرا تیسرا کہ مجھے ایسے موقع پر بولنے کا موقع ملا ہے۔ حضرات مکرم، ہر آدمی اپنی عزت کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنے خاندان کی عزت کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں میری اور ہمارے باپ دادا کی اور سب کی عزتیں اگر ملی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ اور صرف ایک میں عزت کی بات نہیں کرتا، کائنات میں جس کو بھی جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، سب لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو جس آقا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری کائنات کی نعمتیں عطا فرمائی، اگر ان کی عزت پر حرف آ جائے تو کیا ہمیں زندہ رہنے کا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات کہی تھی، یا رسول اللہ میری اور میرے باپ دادا کی عزتیں آپ کے ناموز کے لیے ڈھال ہیں۔ اور بریلی کے امام نے کہا تھا کہ میں بد مذہبوں کے خلاف سخت الفاظ اس لیے لکھتا ہوں کہ وہ میری سختیوں کو دیکھ کر کے جو بھی بکواس کرنا ہے، گالیاں دینا ہے، مجھے دے لیں، جتنی دیر تک مجھے گالی دیتے رہیں گے اتنی دیر تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموز کا تحفظ ہوتا رہے گا۔ اور یہ تحفظ ناموز رسالت ایک ایسا مسئلہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، خود میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا، حسان جب تک تم میرا تحفظ کرو گے اور میرے گستاخوں کو جواب دیتے رہو گے تب تک جبریل امین تمہاری حمایت کے لیے موجود رہیں گے۔ تو تحفظ ناموس رسالت ایک ایسا مسئلہ ہے جو بندہ اس کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی مدد کا سامان پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتا تھا یہ عاشقان رسول اتنا ڈٹ کر کے کام کیسے کر لیتے ہیں؟ جب میں نے یہ روایت پڑھی تب مجھے سمجھ میں آیا یہ جو کھڑے ہیں نا اپنی طاقت پہ نہیں کھڑے، اللہ انہیں قوت عطا فرماتا ہے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی، ابھی کائنات کو وجود بھی نہیں بخشا گیا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے مجمع سے ناموس رسالت کے لیے وعدہ لیا تھا۔ قرآن مقدس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس میثاق کا وعدہ لیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے فرمایا تھا کہ جب میں تمہارے درمیان اپنا پیارا محبوب بھیجوں گا اور کتاب و حکمت کے ساتھ تمہیں جب مالا مال کیا جائے گا اور میرا پیارا محبوب جب آئے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پیارے محبوب پر تم ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کرو گے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر عہد کے اندر انبیاء کرام سے رب نے یہ وعدہ لیا کہ اگر میرا محبوب تمہارے دور میں آ جائے تو میرے محبوب پر تم ایمان لانا اور میرے محبوب کی تم مدد کرنا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مدد کا جو وعدہ انبیاء کرام سے لیا گیا، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سے رسالت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ دنیا بننے سے پہلے ہی پروردگار عالم نے انبیاء کرام سے اس کا وعدہ لے لیا تھا۔ اور حضرات مکرم، ناموس رسالت کے مسئلے کو اگر سمجھنا ہو تو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، جب تک قرآن مقدس نازل ہوتا رہا اس وقت اگر کوئی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رفیع کے اندر بدتمیزی کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر اس کا رد فرماتا
فرماتا تھا اور اپنے حبیب کے ناموز کی حفاظت فرماتا تھا۔ جب عاص بن وائل نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابتر کہا، رب نے فرمایا ان شانیک هو الابتر، اے محبوب تیرا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ جب ولید بن مغیرہ نے میرے آقا کو مجنون کہا تو رب نے فرمایا محبوب تو مجنون نہیں ہے، اس کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عتل بعد ذالک زنیم، اس کی اصل میں بھی خطا ہے۔ ابو لہب نے جب بدتمیزی کی تھی تو میرے رب نے فرمایا تھا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، یہ خود ہلاک ہونے والا ہے۔ ام جمیل نے جب بدتمیزی کی تو پروردگار عالم نے فرمایا فی جیدیا حبل من مسد، اس کے گلے میں تو فندہ ڈال کر کے اسے جہنم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رفیع کے اندر جب منافقین نے کہا تھا کہ ان کو غیب کے بارے میں کیا معلوم ہے تو میرے رب نے فرمایا تھا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو چکے ہو۔ اور جب عبداللہ ابن ابی منافق نے کہا تھا کہ معاذ اللہ یہ ذلت والے ہیں تو رب نے فرمایا تھا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ عزت والا، رسول عزت والے، اہل ایمان عزت والے ہیں۔ میں کہتا ہوں پورا قرآن آپ پڑھ کر کے دیکھ لو، جب بھی کوئی بدتمیزی کرتا تھا تو ناموں سے رسالت کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کو نازل فرما کر کے قرآن کی آیتیں اتارا کرتا تھا، اور پھر اگر کوئی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے خلاف بھی کرتا تھا نا تو خود میرا رب انہیں ادب سکھایا کرتا تھا۔ اگر کوئی میرے آقا سے پہلے قربانی کر لے، رب فرماتا تھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، میرے محبوب سے آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور اگر کوئی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارادے سے اگر بری نیت کر کے یہ بات کہتا تھا کہ راعینا، تو میرا رب فرماتا تھا اے میرے محبوب کے غلاموں لا تقولوا راعینا، آج کے بعد میں رائنا مت کہنا، انظرنا کہنا۔ اور اگر کوئی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلانے پر تاخیر سے آتا تھا تو میرا رب فرماتا تھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی جب اللہ اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب تو اتنا سکھایا کہ اگر دعوت میں کوئی صحابی آ جائے اور دعوت کھانے کے بعد میں بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگ جائے تو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب بلانے پر آؤ نا وَإِذَا دُعِيتُمْ، جب بلانے پہ آؤ نا اور دعوت کھا چکو نا تو مستانسین الحدیث یعنی بیٹھ کر کے باتیں مت کیا کرو، میرے محبوب کو کہنے میں حیا محسوس ہوتی ہے، تم اٹھ کر کے چلے جایا کرو۔ اور اگر کوئی حجرے کے باہر سے پکارتا ہے تو میرا رب کیا فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو حجرے کے باہر سے پکارتے نا ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے خلاف کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ اتارتا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب کی آواز پہ آواز بلند مت کرو۔ اگر کوئی بلاتا تھا تو رب فرماتا تھا لا تجلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں جیسے بلاتے ہو ایسے مت بلایا کرو۔ تو عزیزان مکرم آپ قرآن پڑھ کر کے دیکھیں، جب تک قرآن اتر رہا تھا اگر کوئی میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتا رب آیت کریمہ نازل فرماتا، اگر کوئی ادب کے خلاف کام کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تنبیہ فرماتا۔ تو اس سے ناموس رسالت کے مسئلے کی اہمیت آپ حضرات خوب اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ناموس رسالت کا مسئلہ تو اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ انسان تو انسان، جانور تو جانور، زمین کو بھی پتا ہے کہ گستاخ کو پناہ نہیں دینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کاتب تھا جو قرآن کی کتابت کرتا تھا، اہل کتاب کے بہکاوے میں آیا اور پھر مرتد ہو کر کے اہل کتاب سے مل گیا۔ جب وہ مر گیا اسے زمین میں دفن کیا گیا، زمین نے نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ دوسرے دن پھر دفن کیا گیا، زمین نے نکال کر کے پھر باہر پھینک دیا۔ جب چند مرتبہ ایسا ہوا لوگ سمجھ گئے اب زمین اسے قبول نہیں کرے گی، یعنی زمین کو بھی پتا ہے کہ گستاخ رسول ہے اور گستاخ رسول سے نفرت کرنے کا حکم ہے۔ میں کہتا ہوں زمین تو زمین ہے، سب سے زیادہ بیوقوف گدے کو کہا جاتا ہے، گدے کو بھی معلوم ہے میرے آقا کی عزت کا علم کیا ہے۔ آپ دیکھیں جب خیبر فتح ہوا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گدے کو لایا گیا تو اس نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی تھی کہ میں جن کی نسل سے ہوا ہوں ان سب پر اللہ کے نبی سوار ہوئے ہیں، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے بعد میں اس
اس نسل سے کوئی بچا نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اگر کوئی یہودی میرے اوپر بیٹھتا تھا تو اسے میں گھرا دیتا تھا، اس لیے کہ میری پیٹھ کسی یہودی کے لیے نہیں بنائی گئی یا رسول اللہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ گدوں کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی ناموس کیا چیز ہے، اور حضرات مکرم بکری کو بھی معلوم ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، ہمارے حجرے کے اندر ایک بکری تھی، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے جاتے تھے تو بکری بہت اچھل کود مچایا کرتی تھی اور کافی اچھلا کرتی تھی۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے تھے، بکری بالکل خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی، اس کو بھی پتا ہے ادب گائے ہی زیر آسماں اد عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید این جا۔ بکری کو پتا تھا حضرت جنید اور با یزید جیسے اولیاء کرام بھی جب اس دربار میں آتے ہیں تو سانس کو روک کر کے آتے ہیں کہ کہیں سانس لینے سے دربار میں بے ادبی نہ ہو جائے، تو وہ بھی خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ شیر کو بھی پتا ہے کون عاشق نبی ہے اور کون گستاخ نبی ہے، تبھی تو ابو لہب کے بیٹے نے جب میرے آقا کی شان میں بدتمیزی کی اور میرے آقا نے اسے دعائے ضرر دی، بد دعا میں اس لیے نہیں کہتا کہ میرے آقا کی کوئی دعا بد ہوتی ہی نہیں ہے، وہ دعائے ضرر جب میرے آقا نے اس کے لیے فرمائی تو لوگ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ ایک سفر کے اندر جب اس کی حفاظت کا سامان کر کے بیچ میں اس کو لٹایا گیا، شیر سب کو سونگتا ہوا درمیان میں پہنچا اور اٹھا کر کے اسے پھاڑ کے بتا دیا، میں پہچانتا ہوں کون گستاخ نبی ہے اور کون گستاخ نبی نہیں ہے۔ اور شیر کو تو پتا ہے کون عاشق نبی ہے۔ جب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر سے بچھڑ گئے تھے اور جنگل میں پہنچے، سامنے سے شیر آنے لگا تو شیر نے جب دہاڑنا شروع کیا، ان کو بھی پتا تھا کہ شیر بھی میرے آقا کی غلامی میں ہے، کہتے اے شیر اے ابو الحارث سن لے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ جب شیر نے سنا ہے تو دم ہلانے لگا اور آگے آگے چل کر کے راستہ بتاتے ہوئے شہر نے انہیں ان کے جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ تو عزیزان مکرم، ناموں سے رسالت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی پر مخفی رہ جائے۔ آج اگر ناموں سے رسالت کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی پوری ذمہ داری ہے کہ ہمیں پوری طاقت کے ساتھ میں تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے، اس لیے کہ ذات وہ ذات ہے جس کے لیے میرے امام نے کہا تھا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر ناموں سے رسالت کی اگر کوئی بات کرے تو اللہ تعالیٰ خود کافی ہے اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری حفاظت کرے گا؟ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ میں حفاظت کروں گا۔ آپ کے خیمے کے باہر حضرت سعد حفاظت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں میرے آقا نے بلایا اور بلا کے کہا سعد تم چلے جاؤ، مجھے حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آیت کریمہ اتار دی ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ تو جب اللہ خود حفاظت کرنے والا ہے تو پھر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ ناموں سے رسالت کے لیے تم آگے بڑھو؟ تو میں بتاتا ہوں جس طرح اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ہمیں عبادت کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، اسی طرح اللہ کے رسول کے ناموز کی حفاظت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے۔ لیکن ہم گنہگاروں کو یہ خدمت اس لیے سونپی گئی تاکہ ہماری دنیا اور آخرت روشن ہو جائے، ورنہ میرا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے، الا تنصروہ فقد نصر اللہ، اگر تم نے محبوب کی مدد نہ کی تو بے شک اللہ نے اپنے حبیب کی مدد فرمائی ہے۔ میرے رب نے فرما دیا اگر تم مدد میرے محبوب کی نہیں کر سکتے، میرا رب فرماتا میں خود کافی ہوں۔ یہ آیت کریمہ کب اتری تھی؟ ہجرت کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے، آپ کے مکان مبارک کے باہر کافر تلواریں لے کر کے کھڑے تھے۔ جب چاروں طرف تلواریں ہوں تو کیا نکل کر کے جانا ممکن ہے؟ لیکن میرا رب فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ جب مدد کرنے والا ہے تو پھر کون مٹانے والا ہے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ جب چرچے کا یہ عالم ہے تو ذات کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقدس حجرے سے تشریف لائے، تلواروں کے سائے سے گزر گئے، کوئی دیکھ بھی نہ پایا۔ جب غار ثور میں پہنچے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اب ہم پکڑے جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لا
تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رب نے حفاظت فرمائی۔ جب مدینے کی طرف بڑھے، سراقہ آیا، ابو بکر صدیق رونے لگے، میرے آقا نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ زمین نے پکڑ کر کے مدد کر کے بتا دیا۔ تو عزیزان مکرم، ناموس رسالت کے لیے اگر ہم نہ اٹھے تو اللہ خود کسی کو تیار کر دے گا، لیکن ہم گنہگار امتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیارے آقا کے ناموز کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرات مکرم، ایک ضروری بات میں یہ بھی بتا دوں کہ جو بندہ ناموس رسالت کا کام کرتا ہے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے آگے بڑھتا ہے، کیا مطلب؟ تحفظ ناموس رسالت کا مطلب ہے رسولوں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ تو جو بندہ اس کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک بار میں اس مسئلے پہ غور کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے زیادہ دعائیں کس کو دی ہیں۔ میں نے جب اس پر غور کیا تو یہ بات مجھے سمجھ میں آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے زیادہ دعائیں ان کو دی ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی ناموز کی حفاظت کی ہے۔ جب میں نے اس مسئلے پہ غور کیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس پر روایتوں کو جمع کر کے کتاب ترتیب دی جائے۔ تو آج سے 8-10 سال پہلے میں نے ان روایتوں کو جمع کیا تھا کہ جن جن لوگوں نے، جن صحابہ نے میرے آقا کی ناموز کا کام کیا، میرے آقا علیہ السلام نے انہیں خوب خوب دعائیں دی۔ تو اس طرح کی روایتوں کے اندر کافی روایتیں میرے پاس جمع ہو گئی، لیکن وہ کتابی شکل کے اندر چھپ نہ سکا۔ میں ان میں سے کچھ روایتیں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ناموس رسالت کا کام کرنے والے سے میرے آقا کتنا خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا رشک آتا ہے حضرت مقداد پر۔ انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا تھا کہ میرے آقا خوش ہو گئے تھے۔ جب جنگ کا موقع آیا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت مقداد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ آپ جائیں، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے۔ نہیں یا رسول اللہ، ہم ہر وقت آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں حکم دیں۔ میرے آقا نے جب سنا، میرے آقا کا چہرہ تو ویسے بھی چمکدار تھا، لیکن جب اس بات کو سنا تو اور بھی زیادہ چہرہ جگمگانے لگا۔ میرے آقا خوش ہو گئے۔ تو جب ناموز کی بات آتی ہے، میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ ناموز کے لیے کھڑا ہوگا، میرے آقا اسے کتنا نوازیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ناموز کی بات کی، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، آپ ہماری طرف سے ایسے کارنامے دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ جب اس بات کو میرے آقا نے سنا تو میرے آقا کا چہرہ خوب جگمگانے لگا۔ یعنی ناموز کی بات آتی ہے، میرے آقا بہت خوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنگ احد کے موقع پر جب کفار کا نرغہ ہوا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب میں پہنچا تو بہت سارے کافر اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف بڑھے۔ میرے آقا نے فرمایا، علی میری حفاظت کرو۔ حضرت علی آگے بڑھے اور کفار کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ دوسری مرتبہ پھر کفار کا غول آیا، آپ نے پھر حفاظت کی۔ تیسری مرتبہ پھر غول آیا، پھر حفاظت کی۔ حضرت علی کہتے ہیں، میں نے اس دن 16 تلواروں کے وار کھائے، 4 مرتبہ زمین پہ گر پڑا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جنگ کے بعد گئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں 4 مرتبہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ جب بھی میں نیچے گرتا تھا، ایک خوبصورت نوجوان آتا تھا، مجھے اٹھا کر کے گھوڑے پر بٹھا دیا کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے وہ کون تھے؟ کہا نہیں معلوم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، وہ جبریل امین تھے، وہ جبریل امین تھے۔ اور پھر میرے آقا نے دعا کیا دی؟ ناموس رسالت پہ جب بندہ کام کرتا ہے، میرے آقا نے دعا کی، اے اللہ، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے علی، اے علی، اللہ تمہارے چہرے کو خوب خوب روشن فرما دے، تمہاری آنکھوں کو خوب خوب روشن فرما دے۔ یعنی ناموز کا کام کرو کہ میرے آقا ایسے دعائیں عطا فرمائیں گے۔ لوگ آ کر کہتے ہیں نا، حضرت دعا کر دو، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں دعا مت کرواؤ، تم میرے آقا کی ناموز کے لیے کام کرنا شروع کر دو، گنبد خضرا کے مکی تمہیں ویسے ہی دعائیں عطا فرمائیں گے۔ اور کیسے دعا عطا فرمائیں گے؟ جب ایک بدبخت نے میرے آقا کی شان کے اندر بدتمیزی کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت کعب بن مالک سے کہا جواب دو۔ آج لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اتنے سخت اشعار لکھ دیے، اتنے سخت اشعار نہیں لکھنا چاہیے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں سخت اشعار کو سن کر کے میرے آقا کتنا خوش ہوتے۔
میرے آقا نے فرمایا کعب بن مالک یہ جو میری بدتمیزی کر رہا ہے اس کو جواب دو. انہوں نے جواب دیا لیکن جواب خوب تگڑا نہیں تھا, میرے آقا کو پسند نہیں آیا. آپ نے اس کے بعد میں عبداللہ بن رواحہ سے کہا آپ جواب دو. انہوں نے بھی جواب دیا لیکن جواب خوب نہیں تھا. میرے آقا نے اس کے بعد میں حضرت حسان سے فرمایا حسان تم جواب دو. حضرت حسان نے کہا اب اس شیر کو بلایا جا رہا ہے جو اپنی دم ہلا رہا ہے, اب جواب دینے کا موقع آیا ہے. اب حضرت حسان نے جب جواب دیا نا میرے آقا کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا حسان جب تک تم میرا دفاع کرتے رہو گے جبریل امین تمہاری مدد کرتے رہیں گے. آج اعلیٰ حضرت کے جب اشعار پڑھے جاتے ہیں نا کل کے رضا ہے خنزر خونخوار برق بار آدھا سے قید و خیر منائے نہ شر کرے, تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے سخت الفاظ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیے. ارے میں کہتا ہوں میرے امام نے کہا تھا نا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو کے سینے میں گار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے, یہ وار سے پار ہے. یہ اشعار انہوں نے اپنے ذہن سے نہیں بلکہ حضرت حسان سے سیکھے ہیں. جب کوئی سخت جواب دیتا ہے میرے آقا اس سے بڑا خوش ہوا کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں جنگ احد کے موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام پر حملہ ہونے لگا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون میری حفاظت کرے گا, یعنی جو میرے آقا کی حفاظت کرتا آقا اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں. حضرت طلحہ کھڑے ہوئے کہا میں موجود ہوں, کہا اور کوئی, ایک انصاری کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں ہوں. میرے آقا نے اجازت دی, وہ گئے اور شہید ہو گئے. پھر کافروں کا غول آیا, میرے آقا نے فرمایا کون حفاظت کرے گا, حضرت طلحہ کھڑے ہوئے, میرے آقا نے فرمایا اور کوئی, پھر ایک انصاری کھڑے ہوئے, میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی, وہ بھی لڑنے لگے, شہید ہو گئے. بار بار حملہ ہوتا, حضرت طلحہ کھڑے ہوتے, میرے آقا حضرت طلحہ کو منع فرما دیتے, دوسرا انصاری آگے بڑھتا, 11 انصاری صحابہ نے جام شہادت نوش کر لیا. اخیر کے اندر حضرت طلحہ نے جب دفاع کیا اور اتنا آپ نے دفاع فرمایا کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا. اس کے بعد میں آقا کریم علیہ السلام جب چڑھنے لگے پہاڑ کے اوپر تو کمزوری کی وجہ سے اوپر چڑھنا جب مشکل ہوا, حضرت طلحہ جھک گئے اور کہا یا رسول اللہ میری پیٹھ پر آپ قدم رکھیں اور قدم رکھ کر کے اوپر چڑھ جائیں. میرے آقا نے قدم رکھا, کاش وہ قدم مبارک کبھی ہمیں بھی مل جائے. حضرت طلحہ نے جب دیکھا کہ میرے آقا کا قدم اپنی پشت پر انہوں نے ملاحظہ کیا تو میرے آقا نے اس وقت دعا دی تھی اے طلحہ تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے. اے حیدرآباد کے خود عقیدہ مسلمانوں, ایسے موقع پر جب کہ میرے آقا کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے جنت واجب کرنے کا اچھا موقع ملا ہوا ہے. آقا کی ناموز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا, کیونکہ جو میرے آقا کی ناموز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ایک روایت مجھے یہاں پہ یاد آئی, جب ایک خالد نامی بدبخت نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کی, میرے آقا نے فرمایا کون اس سے بدلہ لے گا, کون بدلہ لے گا. یہ وہابیہ کیا کہتے ہیں نرمی کرنا چاہیے, اللہ کے رسول نے تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا ہے. میں کہتا ہوں تم نے خالی معافی والی روایتیں پڑھی ہیں, ابھی ان روایتوں کو تم نے کبھی پڑھا نہیں ہے. جب میرے آقا نے بدلہ لینے کا حکم دیا تو حضرت عبداللہ ابن انیس کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا. اب وہ گئے ہیں اور سفر کر کے جاتے ہیں اور انہیں قتل کر کے اس خالد کا سر کاٹ کر کے جب روانہ ہوئے ہیں تو راستے میں کافروں نے پیچھا کیا, وہ ایک غار میں چھپ گئے. لوگوں نے یہ تو پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب غار میں گئے تھے تو اللہ نے مکڑی کا جالا تن کر کے ان کی حفاظت کی تھی. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر کوئی ناموں سے رسالت کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کے لیے مکڑی کا جالا بنوا دیا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن انیس جب غار میں چھپ گئے, کافر پیچھا کر رہے تھے, رب نے حکم دیا تو مکڑی نے غار پہ جالا تن دیا ہے. اب وہ بعد میں نکل کر کے آئے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, انہوں نے سر لا کر کے گستاخ کا پیش کیا. میرے آقا نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی اور کیا فرمایا, یہ میرا عصا لے لو اور کل قیامت کے دن جنت میں جاؤ گے تو اس عصا سے تم ٹیک لگانا. حضرت عبداللہ ابن انیس کا جب انتقال ہوا انہوں نے وصیت کر دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس وقت میں یہ عصا میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں یہ نشانی لے کر کے کل قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا. آئے حیدرآباد کے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ حضرت عبداللہ ابن انیس کو تو وہ نشانی مل گئی تھی, کل جائیں گے میدان قیامت میں آقا کو عصا دکھا کے کہیں گے یا رسول اللہ یہ وہ نشانی ہے جو میں نے ناموس کے کام کرنے پر آپ سے حاصل کی تھی,
تھی، کل قیامت کے دن میرے آقا نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے ناموز کا کیا کام کیا ہے، تو ہمارے پاس میں کون سی نشانی ہوگی؟ جب پوچھا جائے گا میری شان میں بدتمیزی ہو رہی تھی، لوگ گستاخیاں کر رہے تھے، میرے نکاح پر اعتراض کر رہے تھے، تم نے اس وقت کیا کیا تھا، اس وقت کیا کیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ تحفظ ناموس رسالت تو ضروری چیز ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو ہماری ذمہ داری بتاتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ کر کے اسی اعتبار سے آگے ہم اقدام کر سکیں۔ ناموس کی حفاظت کے لیے ذمہ داری کیا ہے؟ تو ذمہ داری کے پہلے دو باتیں سن لیجئے، ایک ہوتا ہے ہنگامی حالات، ایک ہوتا ہے عام حالات۔ کیا بات؟ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں بڑی شدت سے جن کا آپ کو انتظار تھا وہ ہستی بھی تشریف لا چکی ہیں، اور ابھی مجھے کتنی دیر بولنا ہے؟ میں نے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ جو لوگ اس سلسلے میں اقدامات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ لائحہ عمل اس سلسلے میں ان کے سامنے آ سکے۔ حضرات مکرم، کوئی اگر ناموس رسالت کا کام کرنا چاہے تو ذمہ داری کے حوالے سے یاد رکھا جائے، ایک ہوتے عام حالات، ایک ہوتے ہنگامی حالات۔ عام حالات کے اندر تحفظ ناموس رسالت کا کام کرنے کے لیے آپ صرف کیا کریں؟ محبت رسول اور اتباع سنت۔ یہ عام حالات کی میں بات کر رہا ہوں، ہنگامی حالات کا معاملہ الگ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس پہ اگر کوئی کام کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر عظمت مصطفیٰ ہو۔ جب تک عظمت مصطفیٰ دل میں ہوگی نہیں، کوئی بندہ ناموس کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نہیں۔ تو جو دل کے اندر عظمت پیدا ہوتی ہے وہ محبت رسول اور اتباع سنت سے پیدا ہوتی ہے۔ تو عام حالات کے اندر آپ محبت رسول کا ثبوت پیش کریں اور سنت کی پیروی کریں، اپنی زندگی کے چال ڈھال اور ہر قدم کے اوپر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ کے اوپر عمل کریں۔ میرے آقا کیسے کھایا کرتے تھے، کیسے چلا کرتے تھے، کیسے آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، آپ کیسے سویا کرتے تھے۔ جب قدم قدم پہ میرے آقا کے نقوش پاک کو دیکھو گے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو ناموس پر کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ یہ عام حالات کی بات ہے۔ اور پھر دوسرے ہیں ہنگامی حالات، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی شان رفیع کے اندر بدتمیزی ہو رہی ہے۔ ہنگامی حالات کے اندر کیا حکم ہے؟ تو ہنگامی حالات کے اندر سب لوگوں کے لیے ایک جیسی ذمہ داری اور ایک جیسا حکم نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر منکر کو دیکھو، برائی کو دیکھو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کے لیے ان ہنگامی حالات کے اندر بھی یہی تین صورتیں ہیں، ایک ہاتھ سے روکنا، دوسرا زبان سے روکنا، اور تیسرا دل سے برا جاننا۔ اب جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو معاذ اللہ برا کہے اس کو قتل کر دو، یہ درجہ پہلا درجہ ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی جس کے اندر طاقت ہو اس کے لیے حکم دیا گیا، اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو حاکم ہو، جو روب و دبدبہ رکھتا ہو، جس کے اندر پوری طریقے سے اتنی قوت
قوت ہو، وہ ملک کا بادشاہ ہو یا ملک کا امیر ہو، جس کے ہاتھ کے اندر احکامات ہو، وہ اس طریقے سے گستاخان رسول کے خلاف ان ہنگامی حالات کے اندر اقدام کرے گا، جیسا کہ ہم نے دیکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا مالک بن نویرہ نے قرآن مقدس کے اندر صاحبکم پڑھا اور صاحبکم سے تعریض کی، اور تعریض کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت خالد بن ولید ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے تھے، انہوں نے اس بدبخت کو قتل کر کے تحفظ ناموس رسالت کا کام انجام دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب مسلمانوں کی خلافت کے اندر ایک مسئلہ مفتیان کرام کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ ابراہیم فزاری نامی بدبخت نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، سارے فقہائے کرام جمع ہو گئے، مقدمہ سنا گیا، گستاخی ثابت ہو گئی، علماء نے فتویٰ دیا اس کو قتل کیا جائے، قتل کرنے کے بعد میں سولی پہ چڑھا دیا جائے، اس کے پیٹ کے اندر خنجر کھوپا گیا اور اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا، بعد میں اس کو اتارا گیا، اور اتار کر کے جب اسے جلانے کے لیے تیار ہوئے، اس کے بدن سے جو خون نکلا تھا ایک کتا آیا اس خون کو چاٹنے لگا، تو جس قاضی نے فیصلہ کیا تھا قاضی یحییٰ بن عمرو، انہوں نے کہا کہ سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ کسی مسلمان کا خون کبھی بھی کتا نہیں چاٹتا ہے، اس کے خون کو کتے نے چاٹ لیا، اس کا مطلب یہ ہے گستاخ رسول مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ جب قاضی یحییٰ بن عمرو نے اس بات کو پیش کیا تو جتنے مفتیان کرام تھے سب پکار اٹھے، آپ نے صحیح فرمایا ہے یہ گستاخ رسول ہے، تبھی تو کتے نے اس کے خون کو چاٹا ہے۔ تو ہنگامی حالات میں جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے حکم دیا گیا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سلطان عبد الحمید کے زمانے میں خلافت عثمانیہ کے اندر جب استنبول کے اخبار کے اندر یہ خبر چھپی تھی کہ ایک فلم کو جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر بنایا گیا ہے پیرس کے اندر ریلیز کیا جانے والا ہے، اس وقت سلطان عبد الحمید نے تلوار ہاتھ میں لے کر کے یہ کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں کسی کی یہ مجال نہیں میرے آقا کے ناموس کے اوپر کوئی حملہ کر سکے۔ فوراً سفیر کو طلب کیا اور سفیر کو بلانے کے بعد میں جلال کے عالم میں کہا اگر اس ڈرامے کو نہیں روکا گیا تو میں تمہارے ملک کو تباہ کر دوں گا۔ جب سلطان کے غصے کو دیکھا اور عشق رسول کے جذبے کو دیکھا سفیر بھی لرز گیا اور پھر اس فلم کو روک دینا پڑا تھا۔ یہ اللہ نے ان کو طاقت دی تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے گستاخی کرنا فیشن بن گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آج خلافت مسلمانوں کی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ جب خلافت تھی اس وقت اگر کوئی گستاخی کرتا تھا ایک للکار اڑتی تھی، کفر کانپتا ہوا نظر آتا تھا۔ اور عزیزان مکرم آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو گستاخی کا فیشن بنا ہوا ہے، اصل میں معاملہ یہ ہے اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کی طاقت بڑھ رہی ہے، لوگوں کے پاس میں اسلام کی حقانیت کا کوئی جواب نہیں ہے، اور جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہے۔ یعنی جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی اور گولی سے بات کیا کرتے ہیں۔ یہ گستاخ بھی وہی کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں اسلام کی حقانیت کے مقابلے کے اندر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس طرح گستاخی کر کے وہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے ایسے موقع پر منکر کے خلاف اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو تمہیں ہاتھ سے روکنا ہوگا۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، جس دور کے اندر مسلمان ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے تھے وہ ہاتھ سے ان ظلم و ستم کو اور تحفظ ناموس رسالت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو روکا کرتے تھے۔ اور اگر کسی کے پاس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دوسرا درجہ آتا ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ زبان سے روکنا۔ زبان سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر عالم ہو تو اسٹیج کے ذریعے ناموس رسالت کی آواز کو بلند کرو۔ اگر عوام میں سے ہو تو جن جگہوں کے اندر تمہاری آواز پہنچ سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر تم اگر ممبر و پارلیمنٹ ہو تو پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھاؤ، اگر کسی جگہ کے ایم ایل اے ہو تو اپنی سطح پر وہاں پر آواز اٹھاؤ۔ اگر کوئی بندہ زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے گستاخیوں کی اور خالی دل میں برا جانے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، اور اگر کوئی ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے صرف زبان سے بات کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ جو زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ زبان سے روکے، اور جو زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ دل کے اندر برا جانے گا۔ آج آپ دیکھ لیں جتنی بھی گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو لوگ
زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اپنے منہ میں دہی جما کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے آقا کی ناموز کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اپنی زبانوں کو نہیں کھول رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن میرے آقا کی بارگاہ میں جب وہ جائیں گے، میرے آقا نے اگر پوچھ لیا تو کیا جا کر کے جواب دیں گے؟ اور حضرات مکرم، ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، یہ جو فیشن چل پڑا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخیوں کا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے پس منظر پر جب میں نے غور کیا تو یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ اصل میں جب مسلمانوں کی طاقت ہر دور کے اندر بڑھتی رہی تو یہود و نصارہ پر ریسرچ کیا کہ آخر مسلمانوں کی طاقت بڑھ کیوں رہی ہے؟ کیا فوج کی وجہ سے؟ کا فوج تو زیادہ نہیں ہے، مال کی وجہ سے؟ مالدار بھی زیادہ نہیں ہے، تعداد کی وجہ سے؟ بولے جہاں پر تعداد میں زیادہ ہیں وہاں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں، اس لیے کہ مدینے میں مٹھی بھر تھے، جب بھی یہ غالب تھے انہوں نے اس پر غور کیا، ریسرچ کیا، تو انہیں روایتوں کے اندر کچھ ایسی باتیں ملی جن سے یہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں بتاتا ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں پہنچے عمرہ کے ارادے سے، ادھر سے عروہ بن مسعود کو ان لوگوں نے جاسوسی کے لیے بھیجا۔ عروہ بن مسعود جب حدیبیہ کے مقام میں آئے، میرا آقا علیہ السلام وضو بنانے کے لیے بیٹھے، آپ نے جب اپنے دستے مبارک کو دھلا، پانی کا قطرہ ٹپکا، صحابہ نے ہاتھوں میں لے لیا، کلی فرمائی، پانی نکلا، صحابہ نے ہاتھوں میں لے لیا، آپ نے اپنے ناک مبارک کے اندر پانی رکھا، باہر نکلا، صحابہ نے ہاتھوں میں لے لیا، جس کو نہ ملا اس نے دوسرے کے ہاتھ سے مس کیا، کسی نے سینے سے لگا لیا، کسی نے آنکھوں سے لگا لیا، کسی نے پیشانی سے لگا لیا۔ جب یہ سارا منظر عروہ بن مسعود نے دیکھا، دیکھ کر کے وہ مکہ گئے، اور مکہ جانے کے بعد میں انہوں نے کافروں سے کہا کہ سنو سنو، میں نے نجاشی کا دربار دیکھا ہے، قیصر کا دربار دیکھا ہے، کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، میں ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے جیسے دیوانے محمد کے دیکھے ہیں ایسے دیوانے میں نے کسی کے نہیں دیکھے ہیں۔ فوجوں سے تو لڑا جا سکتا ہے، ہتھیاروں سے لڑا جا سکتا ہے، لیکن دیوانوں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ عروہ بن مسعود نے یہ کہا تھا کہ جو قوم اپنے نبی کے جسم سے جدا ہونے والے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ قوم یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اس نبی کے خون کا قطرہ زمین پہ گر جائے؟ اگر ایسا موقع آیا تو یہ قوم نبی کے خون کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے گی۔ دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے۔ گردش دوراں کبھی کبھی یہ مسلمانوں کے عشق عالم ہے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عروہ بن مسعود نے مسلمانوں کی طاقت یہ بتائی تھی۔ یہود و نصارہ نے جب مسلمانوں کے خلاف کام کرنا شروع کیا تو اس کے بعد میں انہوں نے ٹارگیٹ فکس کیا کہ عشق رسول کو ختم کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہوا، آپ یہ طریقہ سمجھ جائیں تاکہ ناموس رسالت کے لیے کیا ذمہ داری آپ کے ذمہ عائد ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سمجھ میں آئے۔ انہوں نے غور کیا، پتہ چل گیا عشق رسول طاقت ہے۔ اب اس کے بعد میں انہوں نے دو میدان قائم کیے، ایک اعتقادی میدان، ایک عملی میدان، کہ عشق رسول کے دو پہلو ہیں، ایک اعتقادی پہلو ہے، ایک عملی پہلو ہے، یعنی دل میں محبت رسول ہو، اس کا تعلق تو دل سے ہے، لیکن نبی کے نقش قدم پہ چلیں، اس کا تعلق عمل سے ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں میدانوں میں عشق رسول کم کرنے کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ پہلا کام اعتقادی طور پر عشق رسول کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے گمراہ فرقوں کو پیدا کیا، گمراہ فرقوں کو پیدا کیا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، ہندوستان کی سرزمین پر 1822 سے پہلے شیعہ سنی کے علاوہ کوئی فرقہ نہیں پایا جاتا تھا، کوئی فرقہ نہیں پایا جاتا تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی وہابی تھا، نہ کوئی رالوی تھا، نہ کوئی قادیانی تھا، نہ کوئی صلح کلی تھا، نہ کسی اور فرقے کا کوئی بندہ پایا جاتا تھا۔ 1822 کے بعد میں عشق رسول کم کرنے کے لیے اعتقادی طور پر جب گمراہ فرقوں کو پیدا کرنے کی بات آئی تو سب سے پہلے ان فرقوں کو جنم دینے کے لیے کچھ مولویوں کو خریدا گیا اور اس میدان میں کام کیا گیا۔ مجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا وہ جملہ یاد آتا ہے، شیخ محقق نے اپنی ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ میں نے دیکھا
بہت فرقے ہوئے، بڑے اختلافات ہوئے، لیکن آج تک کسی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات النبی ہونے پر، یعنی آپ کی زندگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ کے حاضر و ناظر ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے تک ان مسئلوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ اختلاف کب پیدا ہوا؟ 1822 کے بعد میں جب خریداری مولویوں کی شروع ہوئی تب یہ کام ہوا۔ تو اعتقادی طور پر انہوں نے گمراہ فرقوں کو پیدا کر کے مسلمانوں کے دل سے عشق رسول کم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر کام کیا۔ اس کے بعد میں دوسرا کام کیا، عملی طور پر عشق رسول کم کرنے کے لیے انہوں نے سنت کے مقابلے میں فیشن کو رائج کیا، سنت کے مقابلے میں مغربی کلچر کو رائج کیا، تاکہ مسلمانوں کا چہرہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ ہو، ہمارے مطابق ہو، لباس اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہ ہو، ہمارے فیشن کے مطابق ہو، ان کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا چپ رہے، معاشرے میں زندگی گزارنا سنت کے مطابق نہ ہو، ہمارے فیشن کے مطابق ہو۔ کیونکہ جب یہ سنت سے دور ہوں گے، عملی اعتبار سے بھی نبی سے دور ہو جائیں گے، اور جب نبی سے دور ہوں گے تو محبت بھی ان کے دل سے نکل جائے گی۔ حضرات مکرم اس طرح باضابطہ طور پر انہوں نے ان دونوں میدانوں کے اندر کام کرنا شروع کیا۔ آج نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج جو آوازیں اٹھ رہی ہیں میرے آقا علیہ السلام کی شان رفیع کے اندر بدتمیزی بھری ہوئی آوازیں، یہ ایسے ہی نہیں اٹھ رہی ہیں، پہلے ہمارے دل سے عشق رسول کم کرنے کے لیے ان دونوں میدانوں کے اندر کام کیا گیا ہے۔ اے حیدرآباد کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ میرے آقا کا پیار آپ کے دل میں موجود ہے۔ اب یہ الگ سے ٹاپک الگ ہے، لیکن دو جملے میں اس پر کہوں گا۔ اگر آپ ناموس رسالت کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں تو یہ دونوں کام آپ کو کرنے ہوں گے۔ اعتقادی اعتبار سے انہوں نے جو میدان قائم کیا وہاں پہ بھی لڑنا ہوگا، عملی اعتبار سے جو میدان انہوں نے قائم کیا وہاں پر بھی لڑنا ہوگا۔ لڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ لڑنے کا طریقہ یہی ہے، انہوں نے عشق کم کرنے کے لیے گمراہ فرقوں کو جنم دیا۔ آپ گمراہ فرقوں سے دور رہو، وہابی سے دور رہو، دیوبندی سے دور رہو، مودودی سے دور رہو، قادیانی سے دور رہو، کیونکہ یہ عشق رسول کم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے فرقے ہیں۔ اگر آپ کہو گے ہم ناموس رسالت کی بات کرتے اور وہابی کے ساتھ کھائیں گے، ناموس رسالت کی بات کرتے وہابی سے مصافحہ کریں گے، ناموس رسالت کی بات کرتے ہم ان سے رشتہ داری کریں گے، تو سمجھ جاؤ کہ ناموس رسالت کا جو آپ کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ سچا نہیں ہے، وہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ یہ ایک کام کرنا، اور دوسرا کام اگر آپ ذمہ داری نبھانا چاہتے ناموس رسالت کے لیے تو عملی میدان کے اندر بھی آپ کو وہی کلچر اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہوگا جو سنت کے طور پر میرے آقا نے عطا فرمایا ہے۔ ایک طرف تو آپ کہو کہ ہم لوگ ناموس رسالت کا کام کریں گے، کیوں؟ اللہ کے رسول کو خوش کریں گے، اور دوسری طرف داڑھی بھی منڈاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ناموس رسالت کا نام بھی لو اور دوسری طرف آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو چھوڑتے ہوئے نظر آئیں۔ ایک طرف ناموس رسالت کا کوئی نام بھی لے اور عورت کہے کہ پردہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ ناموس رسالت کا دعویٰ بھی جھوٹا دعویٰ ہے، سچا دعویٰ نہیں ہے۔ ان دونوں میدانوں کے اندر ہمیں ڈٹ کر کے کام کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد میں ہماری ایک مزید ذمہ داری یہ ہے، آج ہندوستان کے جیسے حالات ہیں، ان حالات کے اندر ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو میں عوام سے کہوں گا، اگر ناموس رسالت کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو آپ نبھانا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، اب احتجاج کا جو پرانا طریقہ ہے وہ طریقہ اب ختم ہو گیا ہے، اب وہ طریقہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ میں منع نہیں کرتا، ویسے بھی احتجاج ہو جیسے ہوتا تھا، لیکن آج یہ ڈیجیٹل دور آ چکا ہے، اور ڈیجیٹل دور کے اندر ڈیجیٹل جو احتجاج ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ اپنے اپنے علاقے کے اندر ٹیمیں بنائیں، اور ٹیمیں بنا کر کے سب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بنوائیں، اور ٹویٹر پر اکاؤنٹ بنوانے کے بعد میں جہاں جہاں بھی معاذ اللہ گستاخی ہو تو فوراً ٹویٹر پر جا کر کے آپ جو ایک تحریک چلائیں اور اس کی ڈٹ کر کے مخالفت کریں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ٹویٹر پر جو آواز اٹھائی جاتی ہے اس کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے۔ کتنے ایسے مسئلے ہیں جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن جب ٹویٹر پر ٹیک چلایا گیا تو رفتہ رفتہ
رفتہ پوری دنیا کے اندر وہ ایشو بن کر کے رہ گیا۔ آپ اگر کام کرنا چاہتے تو ٹویٹر پر جا کر کے کام کریں۔ دوسرا کام یہ کریں، اس طرح کے چینل اور اس طرح کے سوشل میڈیا پر جو بھی ایکٹیویٹی ہے آپ کے سامنے اگر نظر آئے تو آپ اس کو جو ہے وہ رپورٹ کر کے باضابطہ طور پر اس کے خلاف آپ ایکشن لیں۔ اس کو آپ رپورٹ کر کے آپ اس کو ایکشن لیتے ہوئے اس کو اتنا گرا دیں، اتنا گرا دیں کہ کوئی اس کی طرف توجہ کرتا ہوا نظر نہ آئے، اسے خود بخود وہاں سے اس کو ہٹانے پر مجبور ہو جانا پڑے۔ ہمارے نوجوانوں کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو جنگل میں آگ کی طرف پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی گستاخی کرے آپ پھیلاتے ہیں تو آپ اس کے معاون بن رہے ہیں۔ اس کو دبائیں، ہاں اپنے ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ذمہ دار لوگ اس پر جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کریں۔ حضرات مکرم، اگر آپ نے اس کو پھیلایا تو آپ ان کے معاون بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ان کے معاون نہ بنیں بلکہ اس کو دبانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک ضروری کام ہمیں یہ بھی کرنا ہے، اپنے علاقے کے اندر جو مسلم نیتا ہیں یا وہ غیر مسلم نیتا جو سیکولر بنتے ہیں ان سے کہیں آپ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کر کے جاتے، اگر ناموں سے رسالت کے حوالے سے آپ نے ہماری آواز کو نہیں اٹھایا تو آئندہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر کوئی ہمارے باپ کو برا کہے، ہماری ماں کو برا کہے تو ہم تل ملا جاتے ہیں، حرکت میں آ جاتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموز کے خلاف آوازیں اٹھتی رہے اور بندہ بڑی خاموشی سے اس کو دیکھتا چلا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا تھا کہ علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس بات کو سنا تو جلال میں آ گئے، اور جلال میں آنے کے بعد میں فرمایا اگر کوئی میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے تو اگر وہ گستاخ زمین پر زندہ ہے تو مسلمان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام مالک نے بتا دیا کہ اس زمین پر یا تو عاشق رسول رہے گا یا پھر گستاخ رسول رہے گا، لیکن اس کا مطلب اس دور کے اندر یہ نہیں ہے۔ یہ وہ پہلا درجہ ہے جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر ہم ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو قانونی طور پر اسے سزا دلانے کی کوشش کریں۔ آپ ہمارے بزرگوں کا معمول دیکھ لیں، اگر کوئی گستاخی کرتا تھا نا تو ہمارے بزرگان دین اس کے خلاف اس وقت تک خاموش نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اسے کیفر کردار تک نہ پہنچا دیتے۔ آج اصل میں معاملہ یہ ہو گیا، صلح کلیت کی جو لہر چلی ہے اس لہر کے اندر بہہ کر کے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے دلوں سے عشق رسول کی لوہ کو بھی مدھم کر دیا گیا ہے۔ اے لوگوں، اگر یہ عشق کی لو مدم ہو گئی تو پھر وہی ہوگا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے۔ اسی عشق کی بدولت تم آگے بڑھتے ہیں۔ عشق رسول ہمارا اثاثہ ہے اور اس اثاثے کو سنبھال کر کے رکھو۔ میں نے بتایا تھا نا، آقا کو اگر خوش کرنا ہے اور آقا سے اگر دعائیں لے لی ہیں نا تو ناموں سے رسالت کا کام کرنا ہوگا۔ یاد کریں جب جنگ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کفار کا نرغہ ہوا تھا، میرے آقا نے کہا تھا کون میری حفاظت کرے گا؟ حضرت وہب نے کہا تھا میں حفاظت کروں گا۔ حضرت وہب نے میرے آقا کے لیے آگے بڑھ کر کے حفاظت کا کارنامہ انجام دیا، اور پھر جب کافروں نے ان کو گھیر لیا، شہید کیا، میرے آقا علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی، اور جب ان کو شہید کر دیا گیا میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میں بھی وہب سے راضی ہوں، تو بھی وہب سے راضی ہو جا۔ آقا کو راضی کرنا ہے تو ناموز کے لیے کام کرنا ہوگا۔ حضرت عمر کہتے تھے ایسی موت کے اوپر رشک آتا ہے، اے کاش ایسی موت ہمیں بھی آ جائے، آقا کریم علیہ السلام جس سے خوش ہو جائیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اور آگے کی بات بڑی مزیدار ہے، جب ان کا جنازہ تیار ہوا انہیں قبر میں اتارا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے گورے گورے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا تھا۔ جب کوئی بندہ ناموز کا کام کرتا ہے میرے آقا اس سے اتنا خوش ہو جاتے، اتنا خوش ہو جاتے، اللہ اکبر۔ میں نے حضرت عبداللہ کے بارے میں بتایا تھا، آج لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کو پڑھ لو، جب برائی پھیلے
برائی پھیلے اور اس وقت میں کوئی برائی کو نہ روکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو مسلط کرتا ہے۔ ان کے نیک لوگ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ آج ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ہم نے جہاں بہت سارے گناہ کیے وہیں پر ناموس رسالت کے خلاف آوازیں سن کر کے ہم خاموش رہے، یہ بھی ہمارا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ کو یاد کرو، جب حضرت عبداللہ مکے میں ایمان لائے، عبداللہ بن ذوالبجادین جب یہ ایمان لائے تو ان کے چچا نے بدن کے کپڑے تک اتار دیے۔ یہ صرف ایک معمولی چیتڑا اپنے بدن پر لپیٹے ماں کے پاس گئے کہ میرے چچا نے ایمان لانے کے پاداش میں میرے کپڑے بھی اتروا لیے۔ ماں نے ایک چادر دی، 2 ٹکڑے کیے، آدھے کو لنگی بنایا، آدھے کو اوپر رکھا اور پیدل چل پڑے۔ آج ہم دین کے لیے کیا کر رہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے دین کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں، سب کچھ چھوڑا، پیدل چلے گئے، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، مسجد نبوی میں پہنچے، فجر کی نماز کے اندر میرے آقا نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر کے دیکھا، کہا کون؟ کہا میں عبد العزیٰ۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے۔ اور اس کے بعد میں ان کا کام کیا تھا؟ وہ صفا کے چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے اور میرے آقا علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ دعا فرما دیں میں شہید ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ کھجور کی چھال لے کر کے آؤ۔ آج لوگ ڈرتے ہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ارے میں کہتا ہوں تمہارا بچہ بیمار ہو جائے آپ بے چین ہو جاتے ہیں، اگر تمہارے گھر میں پریشانی آ جائے بے چین ہو جاتے۔ میرے آقا کی شان میں گستاخی ہو، ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہے، اس کا مطلب ہماری ایمانی غیرتیں مر چکی ہے۔ حضرت مکرم حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا کھجور کی چھال لے کر کے آؤ۔ کھجور کی چھال لائے، میرے آقا نے ان کے بازو پہ باندھ دی اور باندھ کر کے کہا کہ اے اللہ میں عبداللہ کا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں۔ وہ تڑپ گئے کہ یا رسول اللہ میں تو شہید ہونے کی دعا کروانے آیا ہوں، آپ تو میرے خون ہی کو حرام کر رہے ہیں کافروں پر۔ میرے آقا کی نگاہ غیب دیکھ رہی تھی، عبداللہ کو کافر نہیں مار سکتے۔ کہ عبداللہ اگر تمہیں بخار میں موت آ جائے تب بھی تم شہید ہو جاؤ گے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا کی نظریں دیکھ رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور کہہ دوں، انہوں نے صفا کے چبوترے پر اپنی زندگی گزاری۔ ناموس رسالت کے لیے کام کرنے والوں کی عظمتیں دیکھو۔ آج جب کوئی کروڑ پتی بھی جاتا ہے تمنا کرتا کاش صفا کے چبوترے پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ میں کہتا ہوں یہ چبوترے سونے کا بنا ہے؟ کہ سونے کا تو نہیں بنا ہے، ناموس رسالت پہ کام کرنے والے عاشق اس چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے۔ اگر کوئی تحفظ ناموس رسالت کے لیے اٹھنے والا بندہ کسی جگہ بیٹھ جائے، وہ جگہ اتنی عظمت والی ہو جاتی ہے کہ بادشاہ بھی تمنا کرتا کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اب حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین نکلے ہیں، جنگ میں پہنچے، بخار آ گیا۔ جب بخار آیا لیٹے، میرے آقا سرہانے پہ تشریف لائے، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے دیدار کیا اور دیدار کیا، قبر تیار ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے جب قبر کو تیار کیا، جب اندر لیٹنے کی باری آئی میرے آقا قبر میں اتر گئے۔ ارے میں کہتا ہوں آخر آقا کی بارگاہ میں جا کے منہ دکھانا، ناموس کا کام کرو گے تب یہ انعام ملے گا۔ دعا کروائی نہیں جاتی ہے، دعائیں خود بخود ملا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے جو جملہ کہا تھا نا، اے اللہ میں بھی عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جائے۔ صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس دن تمنا پیدا ہوئی کاش اس کی جگہ میرا جنازہ ہوتا تو اچھا رہتا۔ آقا جب دعا دینا تو زندے بھی تمنا کرتے کاش ہم بھی مر جاتے تو اچھا ہوتا۔ تو اس طرح جب بندہ دین کا کام کرتا ہے تب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعاؤں سے مالا مال کیا کرتے۔ آج ہم نے ناموس کے لیے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اگر دل میں ہو تو بندہ ناموس کے لیے کام کرے گا۔ ایک بات میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، ہم بڑے بڑے سنی تو بن جاتے ہیں لیکن ایسی عظمت مصطفیٰ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ویسی عظمت ہم اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کر پاتے، ورنہ کیا مجال ہے کہ کوئی گستاخی کرے اور بندہ خاموش رہ جائے۔ ماں کی عظمت دل میں موجود ہے، اگر کوئی گالی دے تو ساری زندگی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، اور میرے آقا کی شان میں گستاخی ہوتی رہے اور ہم خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اس کا مطلب عظمت مصطفیٰ جس انداز کے اندر ہمارے دلوں کے اندر رکھنے کی ضرورت تھی اس انداز کے اندر ہم نے عظمت مصطفیٰ کو دل میں پیدا نہیں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ناموس رسالت پہ کام کرنے کے لیے ضروری چیز یہ ہے اپنے دل
میں عظمت مصطفیٰ پیدا کرو، اور عظمت پیدا کرو گے تو کیسے پیدا کرو گے؟ ویسے پیدا کرو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ میرے آقا پیدا ہوئے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میرے آقا علیہ السلام راتوں میں جا کر اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ معراج پہ گئے، امت کو یاد فرمایا، ساری زندگی امت کو یاد رکھا، یہاں تک کہ حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب میرے آقا کا وصال ہوا، قبر انور کے اندر رکھا گیا، قبر انور سے باہر آنے والا سب سے آخری صحابی آپ ہی ہیں حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے جب میں باہر آنے لگا میں نے دیکھا کہ لبھائے مبارک ہل رہے ہیں۔ وہاں بھی کہتے کہ نبی کو تم زندہ مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا جب مقدس جس میں اطہر باہر رکھا ہوا تھا اس وقت زندہ تھا کہ مردہ تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین، جو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں کہتا ہوں قاسم بن عباس کریں، میں نے دیکھا لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، مردے کے ہونٹ نہیں ہلا کرتے، زندے کے ہونٹ ہلا کرتے ہیں۔ حضرت قاسم بن عباس کہتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا، میرے آقا دعا کر رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتویٰ رضویہ شریف کے اندر کہ کبھی کبھی امتی کا جو کان بجنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا نے قبر انور کے اندر امتی کو یاد فرمایا ہے۔ جب آقا اتنا امت کو یاد رکھے اور امت ناموز کے لیے کچھ نہ کرے، خاموش تماشائی بن کر کے بیٹھی رہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ عزیزان مکرم، آج اگر ناموز کے لیے کام کر لیا اور اپنی زندگی ناموز رسالت کے لیے گزار دی، تحفظ کے لیے، تو جب قبر میں جائیں گے تو کیا علم ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہ انعام کس کو ملے گا؟ یہ انعام کس کو ملے گا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، قبر میں 3 سوال ہوں گے، لیکن بخاری اور مسلم کے اندر جو حدیث پاک ہے قبر کے سوالات کے بارے میں، وہاں پہ صرف ایک سوال کا ذکر ہے کہ یہ پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، اور میرے آقا نے فرمایا تمہیں قبر کے اندر میرے ذریعے آزمایا جائے گا۔ یعنی وہاں بھی اسی سوال کے اندر پھنسے گا، مر ربوں کا میں نہیں پھنسے گا، ماں دینوں کا میں نہیں پھنسے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے قبر کے سوال کے بارے میں، وہاں بھی اسی میں پھنسے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مان گیا۔ تو آقا جب قبر میں آئیں گے اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو کیا میرے آقا نے اگر پوچھ لیا میرے ناموز کے اوپر حملہ ہوتا رہا اور تو چپ چاپ بیٹھا رہا تو میرے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے اس وقت؟ حضرات مکرم، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پہ ہمیں ڈٹ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، آپ اگر عالم نہیں ہیں، اسٹیج کی سطح سے کام نہیں کر سکتے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کام کریں۔ یہ ڈیجیٹل دور ہے، آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس قدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو اجاگر کریں اور بد مذہبوں کو بے نقاب کریں کہ حکومتیں انہیں سزا دینے کے اوپر مجبور ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں عاشق اگر ٹھان لینا تو کائنات کا نظام بالکل الٹ پلٹ سکتا ہے۔ آج اگر جو سناٹا چھایا ہوا ہے اس میں ہماری کمزوری ہے، ہم نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ گستاخی ہوئی تو کتنے لوگوں نے کام کیا؟ ہاتھ اٹھا کر کے مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے کام کیا؟ دیکھ لیں بہت کم لوگوں نے کارنامہ انجام دیا۔ مجھے بتائیں باقی لوگ کیا کام نہیں کر سکتے تھے؟ میں کہتا ہوں حیدرآباد کے اندر ایک ٹیم ہوتی، کرناٹک میں ایک ٹیم ہوتی اور دیگر علاقوں میں ایک ایک ٹیم ہوتی، سب کو وہ ٹویٹر کے اوپر باضابطہ طور پر وہ منظم طریقے سے ٹیم بنا کر کے اگر ٹویٹ کر کے اس طرح سے اگر ٹرینڈ چلایا جاتا تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر جب وہ پوری دنیا کے اندر پہنچتا تو انقلاب پیدا ہو جاتا، حکومتیں سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ لیکن ہم نے ناموس رسالت کے لیے جو ہماری ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، یہ جو ہو رہا ہے ایسے نہیں ہو رہا ہے، یہ منظم پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ اندلس جہاں پر مسلمان
مسلمانوں کی شان و شوکت پورے عروج پر تھی۔ جب غیروں نے مسلمانوں سے اندلس کو، اسپین کو لینا چاہا تو ایسے نہیں لیا، پہلے وہ دیوانوں کو چوراہے پر کھڑا کر دیتے تھے، میرے آقا کی شان میں گستاخی کرواتے تھے۔ اگر گستاخی پر کوئی ایکشن ہوتا تھا تو وہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے، کئی دنوں تک انہوں نے تجربہ کیا۔ آخر جب وہ وقت آیا کہ گستاخی ہوتی رہی، کوئی کچھ بولا نہیں، تب وہ سمجھ گئے کہ اب ان کی ایمانی حرارت ماند پڑ چکی ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے ہلہ بول کر کے وہاں سے مسلمانوں کا صفایا کیا ہے۔ یہاں پر بھی جو ناموس رسالت پہ حملے ہو رہے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے باضابطہ طور پر ان کی ایمانی حرارت کو ناپا جا رہا ہے، ان کی غیرت عشق کا ٹیمپریچر ناپا جا رہا ہے، ان کے ایمان کے اندر کتنی قوت ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو وہ سمجھ جائیں گے ان کی ایمانی غیرتیں مر چکی ہے، ان کا عشق رسول فنا ہو چکا ہے، ان کے دل کے اندر محبت رسول کا جو سمندر تھا اب اس کے اندر موجیں باقی نہیں رہ گئی ہیں، اس کے بعد میں ہمارے وجود کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ عزیزان مکرم، آج وقت ہے، آج اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں، میرے آقا کے ناموس کے لیے کام کریں۔ ہمیں جو ملا ہے میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے، تو آخر یہ جو جان ملی ہے انہی کے صدقے میں ملی ہے، تو انہی کے قدموں کے اندر اگر ہم اپنی زندگی کا کچھ حصہ قربان کر دیں تو یہ ہماری کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ مال ہے، مال قربان کریں، وقت ہے، وقت دینے کے لیے تیار ہوں، عہدے والے ہیں، اپنے عہدے کا استعمال کریں، اگر آپ اسپیکر ہیں زبان کے ذریعے ناموس رسالت پر بات کریں، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کو جوڑ کر کے ناموس رسالت پر کام کرنے کے لیے آگے بڑھائیں۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر رسم سلسلہ سیاست کا فسو، بس ایک نام محبت سے محبت کی ہے۔ اللہ رب قدیر ہمیں ناموں سے رسالت کے لیے ڈٹ کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کام وہ لے لیجئے